ہاں جو دنیا میں جو سب سے بڑا عیب ہے نا وہ کیا ہے؟ موت. سب سے بڑا عیب کیا ہے اس دنیا کا؟ موت. اور اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. واٹس ایپ پہ کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ کوئی فلمی اداکار ہے، اس کو کینسر ہو گیا، بڑا مشہور اداکار، اس کو کینسر ہو گیا. تو اس کلپ میں یہ تھا کہ اب وہ لوگوں کو بتا رہا ہے ہنس ہنس کے کہ دیکھو میں کینسر سے لڑوں گا، اور میں ایکچولی غموں سے لڑنا چاہیے، اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہیے. اور ہم کیا ہیں کہ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم پھر بھی خوش ہیں. تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا یہ اندر سے خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اندر سے خوش نہیں ہے. میں نے کہا اس سے دو عبرت. نمبر ایک، یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں یہ اپنی صحت کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں ہم اور آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں اور آپ زیادہ یہ کریں گے نا کہ یار نہار منہ سیب کھا لو، ہمارے صحت کے یہی ٹوٹکے ہوتے ہیں. پانی تو ہم نے یہی پینا ہے نا. ابے بھائی کیا ہو گیا؟ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ نہیں ہے یہ جو ہم پی رہے ہیں، اس کا فارم ٹیسٹ نہیں کرواؤ، اس کو پی لو. یہ اپنی صحت کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں. میرے کچھ کانٹیکٹ کچھ اداکار وغیرہ بھی ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا مسائل حل پوچھنے کے لیے، تو میں ان سے کبھی کبھار ان اداکاروں کے بارے میں پوچھتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہمیوں کی حد تک اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے. ایک اداکار تھا، وہ اس نے توبہ کر لی. اس نے مجھے بتایا کہ 7:30 بجے کے بعد میں نے جو شوٹنگ کے دوران لوگوں کو دیکھا، سب نہیں وہ ممکن ہے وہ کھاتے نہیں ہے کھانا، کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں 7:30 بجے کے بعد کھانا صحت کے لیے شام کو نقصان دہ. 7:30 بجے کے بعد اب ڈائٹنگ، چربی نہ پیدا ہو جائے، فیٹ نہ اتنی. اور وہ جو اداکار وہ بھی کروڑ روپے کے مالک، پانی ان کا باہر سے پیک آ رہا ہے جراثیم سے بالکل پاک، اور کیا ہو گیا؟ جوانی میں کینسر خطرناک. اب پبلک کے سامنے مسکرانے کے ہم لڑ رہے ہیں، اور ہم موت سے لڑیں گے، موت سے لڑ کے دکھائیں گے. موت سے کسی کا باپ بھی نہیں لڑ سکتا. اصل میں اس وقت عبرت ہونی چاہیے. دیکھو ساری زندگی ناچ گانے کر کے اپنی شہرت کمائی، عزت کمائی، اب دنیا منہ موڑ رہی ہے، اور جس دنیا کے لیے تم نے اتنی محنت کی وہ ٹاٹا کرنے لگی ہے کہ اب تمہارے زوال کا وقت بولو بھائی آ گیا ہے. اب تمہیں کوئی بھی موت سے اور مٹی میں اتارنے سے، اور وہ کیونکہ فنکار ہندو ہے تو اس کا مطلب اب تمہیں آگ میں جلنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. عبرت کا موقع ہے. جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ گئے. اللہ کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تم ناچے، ناجائز کام کیے تم نے، کوئی حلال و حرام کی تمہیں فکر نہیں تھی. توحید کیا ہے، اللہ کون ہے، اس کا رسول کون ہے، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. تم نے پیسے بھی کما لیے، شہرت بھی کما لی. اب اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے کہ اس شہرت کو اب زوال کا وقت شروع ہو گیا. پھیکی پھیکی مسکراہٹیں لوگوں کے سامنے کرو. پبلک کو بیوقوف بنا سکتے ہو، اپنے بنانے والے کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور کینسر کے بعد حال کیا ہوتا ہے؟ جو علاج ہوتا ہے، جو کیمو تھراپی وغیرہ ہوتی ہے، سر کے بال سارے غائب. اب سکڑنا شروع. اور یہ ابھی حالت اچھی ہے، اب ہر آنے والا دن آپ کے لیے پہلے سے بدتر ثابت ہوگا. تو آپ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس سے بلی کی آنکھیں بند نہیں ہوتی. تو آپ بھی موت کو دیکھ کے اور اس زوال کو دیکھ کے آنکھیں بند کرو گے تو نہ موت کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، نہ اس دنیا کی زوال کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. اس لیے شاعر صحابی نے ایک بڑا زبردست کہا، لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيتَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. بڑی پیاری بات کہی. یہاں کعب بن زہیر بڑے زبردست صحابی تھے، شاعر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے انہوں نے شعر کہا اپنی محبوبہ کے، جو زمانے جاہلیت میں محبوبہ تھی. بڑی تعریفیں کی، پہلے ایسی تعریفیں کی ہے نا کہ آدمی کہتا ہے یار میری بھی کوئی محبوبہ ہو تو بڑا اچھا ہے. محبوبہ کی نا بہت حسن. آگے پھر اس کا جو نقشہ کھینچا انہوں نے کہ یہ دیکھنے کی حد تک اچھی ہے، حقیقت میں اچھی نہیں ہے. وہ بڑے پیارے شعر ہیں. لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيتَ مِن دَمِهَا. لیکن یہ ایک سی دوستی ہے کہ اس کے خون میں ایک چیز شامل کر دی گئی ہے، فجعن، جھوٹ بولنا. دکھاتی کچھ ہے، حقیقت میں وہ کچھ ہوتا نہیں ہے. دنیا کی برائی بیان کرے. دنیا کیا دکھاتی ہے کہ میں تمہیں شہرت دوں گی، عزت دوں گی، آسمان تک لے جاؤں گی. حقیقت میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے تھوڑا سا اوپر جا، بہت زور سے پٹکوں گی نیچے. جیسے ایک کنجوس آدمی بلڈنگ میں نا نیچے آ کے اپنی محبوبہ کو آنکھ کے اشارے کرتا رہتا تھا. تو
तो अब महबूबा ने उसको बेवकूफ बनाने के लिए क्या किया, बोला इशारा किया ऊपर आ जाओ। वो बेचारा सीढ़ियों से चलते चलते ऊपर पहुंचा, तो जब वो ऊपर आया तो उसके हाथ में चवन्नी पकड़ा के जैसे भिखारियों को दी जाती, बोला वापस जाओ। तो यही है दुनिया, आपको बुलाएगी बुलंदियों तक, उसके बाद चवन्नी पकड़ा के फेंक देगी वापस। चवन्नी भी नहीं पकड़ाती है। तो कदसी तमिन दमिहा फजरुन, झूठ, व वलरुन व इखलाफू व तब्दीलू, वादा खिलाफी, मुलम्मा साजी। मुलम्मा साजी से कहते हैं कि यानी नजर कुछ आ रहा है, हकीकत कुछ और हो, और तब्दील और गिरगिट की तरह रंग बदलना। एक हालत में ये दुनिया कायम नहीं रहती, इसके खून में अल्लाह ने बेवफाई को शामिल कर दिया। माइकल जैक्सन भी अदाकार था, कहां तक तरक्की करते करते पहुंचा, जब उसका सबसे बड़ा तारीखी प्रोग्राम होने वाला था, रात को सोया है, सुबह पुलिस भी नहीं उठा सकी उसको। सुबह पुलिस आई, उठा यार, हम लोगों ने कहा हमसे नहीं उठ रहा भाई, है इतना बड़ा करोड़ों रुपए के टिकट, अरबों रुपए के टिकट बिक चुके हैं, इतना बड़ा अदाकार है, अभी तो इसका उरूज का वक्त था, अभी तो जवान है, तो इसने करोड़ों रुपए तो अपनी सेहत पे खर्च कर दिए। 4 डॉक्टर हर वक्त इसके साथ घूमते हैं कि कुछ हो ना जाए, कि हो क्यों गया। तो मुमकिन है पुलिस बुलवाई गई, यार पुलिस उठा देगी, अमेरिका की पुलिस भी उसको नहीं उठा सकती। तो ऐसी है मौत मेरे भाई। इसलिए ये फनकारों अदाकारों की इज्जत पे कभी राल मत टपकाया करो, रंगरलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो बअंदाज़े बहार आई है। इसलिए हकीकत में जिंदगी अहलुल्लाह ही की सही होती है, जो खामोशी से अपने हुजरे में खड़े अल्लाह के सामने दुआएं मांग रहे होते हैं, इबादत की तौफीक मिलती है। उनके दिन जैसे जैसे मौत के करीब आते हैं, उनकी खुशी में इजाफा होता है कि अल्लाह से मुलाकात का वक्त आने वाला है। तो जब इनकी चिताओं को जलाया जाता है ना, देखा करो यूट्यूब पे, इनके डांस ना देखो, चिताओं को देखो। और अगर शैतान कभी इनका डांस दिखा दे तो फिर इनकी चिता को जलता हुआ भी देखा करो। ये वही है जिसके डांस देख देख के मैं खुश हो रहा था, अब जरा इसकी चिता को जलता हुआ देख के भी देखो कि ये है, सही है ना। और इसकी राख का जो पाउडर बना के दरियाओं में फेंकते हैं ना, उसको भी देखा करो। ये है दुनिया जो सलाम करके चली जाती है। ये सलाम मुतारकत का सलाम, इज्जत वाला नहीं कहते ना, अस्सलाम वालेकुम वास्ता। दुनिया कहती है हमने आपको बहुत बढ़ाया, बहुत इज्जत हुई और लोग आप पे मरते थे, अब आपका टाइम पूरा हो गया है, जो करना था वो कर लिया, अब अस्सलाम वालेकुम। कैंसर है, अब आपका गोश्त भी गलेगा और कब्र की तैयारियां शुरू। थोड़े दिन 2-4 दिन लोग आएंगे, सेल्फियां बनाएंगे आपकी मैयत के साथ, सेल्फियां बना के उसके बाद 2-4 दिन के बाद भूल भुलैया थे, अब नहीं है, चलेगा।